ان کو تو وہ ٹاس والی ہیں، اور ان کو تو خیرات میں وہ سیٹیں دی گئی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں تھیں وہ ان کو خیرات میں دی گئی ہیں. تو خیراتی پارٹی کا کیا ان کا یہ ہمارے ساتھ مقابلہ کرے نا، ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں، ان کی تو بات کوئی وہ میں کرتا نہیں. اور جو گورنر یہاں پہ بیٹھا ہے اس کو کہیں پہلے اپنی سیٹ علی امین خان سے یا فیصل امین خان سے جیت کے دکھائے، بات کی باتیں بعد میں. خان کو نہ خراب کریں، چند یہاں پہ دنیا کی چمکدار چیزوں سے اللہ کا خوف کریں. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 کا مطالعہ کریں. رب نے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صاف بیان کیا ہے قرآن شریف میں کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جس چیز کو مطلب وہ اپنے خدا کے خوف کے بعد، رب کے خوف کے بعد جس چیز کو وہ پسند کرتے ہیں وہ عدل ہے. اتنی بڑی ذمہ داری ہے جج صاحبان کے اوپر، اور جو غلط فیصلے کریں گے ان کو قبر کا عذاب اور اگلے جہان کا عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. بہت شکریہ. دیکھیں جی، سب سے بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. جو اس طرح کے سوال میں بھی پوچھتا رہا ہوں، اور جو میں تنقید اس رجیم پہ، اس ہائیبریڈ رجیم پہ، اور یہ کٹ پتلیاں ہیں اور ان کے اوپر جو ان کے پاپٹ ماسٹرز ہیں ان کے اوپر میں سوالات اٹھاتا رہا ہوں، ان کو یہی سوالات میرے اور جو میں ڈیمانڈ کرتا رہا ہوں وہ چپتے رہے ہیں. آج اس لیے مجھے انہوں نے ان کیسز میں مبتلا کیا. پہلی بات ہے. دوسری بات، آپ نے چیف الیکشن کمشنر اور ان کے 2 ممبران کے حوالے سے بات کی ہے. بالکل، میں نے اسپیکر کو بھی خط لکھا، اور یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ سردار ایاز صادق کا رول نہایت منفی رہا ہے اور ابھی بھی ہے، اور وہ کوئی انڈیپینڈنٹ اسپیکر کے طور پہ نہیں کام کر رہا. وہ ایک کٹ پتلی بن کے کام کر رہا ہے. اس کو ایک زمانے میں بڑے اچھے ہمارے تعلقات ہوتے تھے، پر وہ ٹھیک نہیں رہے ہیں. کیونکہ اس نے میرے کولیگز کو، ہمارے ایم این ایز کو مطلب مختلف سیکیورٹی کے ادارے آ کے قومی اسمبلی کے اندر سے ان کو اٹھا کے لے کے گئے ہیں. جی، کل بھی دروازہ انہوں نے بند کیا تھا ایم این ایس کو، وہاں پہ انہوں نے پیچھے رکھا کہ وہ باہر نہ جا سکے. اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. تو ان کو میں نے خط لکھا تھا، میں نے کہا آپ یہ پارلیمنٹری کمیٹی بنائیں، اور نام بھی میں نے 6 دے دیے تھے بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن اور پارلیمنٹری ہماری لیڈر صاحبہ نے بھی، کہ اس کے اوپر آپ پارلیمنٹری کمیٹی بنا کے اس کو آگے لے کے گئے. پر اس پہ کیونکہ یہ ہائیبریڈ رجیم، ان کو یہ کٹ پتلیاں چاہیے، کمپرومائز لوگ چاہیے جن کو وہ موم کی ناک کی طرح مروڑ سکیں، جس طرح کہ سکندر سلطان راجہ ہے اور کئی اور ممبران ہیں. تو لہٰذا ان کو یہ سسٹم سوٹ کرتا ہے. ہماری جدوجہد اس کے لیے ہے. ہم لوگ چاہتے یہ ہیں کہ ملک میں عدل کا نظام ہو. یہ بتائیں کہ کیا آپ عدالت میں پیش ہوں گے جو آپ کو ریلیف میں لائے؟ اور دوسری یہ بتائیں کہ ورکرز جو ہے لیڈر سے خوش نہیں ہے، وہ کہہ رہے کہ کچھ رہنما کمپرومائز ہے، کیونکہ اس شدت سے احتجاج نہیں کیا جا رہا جو ہونا چاہیے تھا. تو آپ کیا کہیں گے؟ کاکا خیل صاحب، دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کا خوش یا ہونا یا نہ ہونا وہ تو ایک دوسری بات ہے. وہ ایک آدمی کی اور گدھے کی مثال دیتا ہوں کہ ایک گاؤں سے گزرا تو گدھے کے اوپر بیٹھا تھا، دوسرے گاؤں لوگوں نے کہا کتنا ظالم ہے، کتنی گرمی ہے. دوسری جگہ گیا تو نیچے اترا ہوا تھا. لوگ تنقید کرتے رہتے ہیں. جہاں پہ کمپرومائز یا یہ ہے، اس کا تعین صرف ہمارا پارٹی کا چیئرمین اور میرا وزیر اعظم عمران خان صاحب کر سکتا ہے. نمبر 2. نمبر 3 جو ایشو ہے، ابھی ہم نے جو قربانیاں دی ہیں، آپ دیکھ لیں، ہمارے کاروبار بند، کیسز کی بچھاڑ. میں نے جو دفعے مجھ پہ لگے ہیں ابھی تک، میں آپ کو وہ گن کے، میں انہیں اس دن ایک دفعہ اپنا گنا، 788 دفعے مجھ پہ لگے ہیں آپ کے فوجداری کے. 788 مختلف ایف آئی آروں میں. آپ اس پہ 8 آپ کے 302 قتل کے ہیں. آپ کے موٹر سائیکل چوری کے ہیں. 8 موٹر سائیکل میں نے فیصل آباد سے انہوں نے کہا ہے کہ اس نے چوری کی ہیں. ٹیکسلا میں انہوں نے کہا جی کہ ٹرک کا شیشہ توڑ کے، ٹرک میں نے چوری نہیں کیا، اس کے اندر بسکٹ جو پڑے تھے وہ مجھ پہ انہوں نے ڈال دیے کہ میں نے ٹرک کے اندر سے بسکٹ چوری کی ہیں. اس کی بھی بیل یہاں سے میں نے پشاور ہائی کورٹ، اسی ہائی کورٹ سے کرائی ہے. یہ شاید خٹک صاحب ہیں، ان کے اوپر 26 نومبر کی ایف آئی آرز ہیں. تو ہم لوگوں کے اوپر جتنا آپ سوچ سکتے ہیں یہی المیہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اکانومسٹ جو جریدہ ہے جس کو سارے بزنس مین پڑھتے ہیں اور انٹلیکچوئلس پڑھتے ہیں، اس نے پاکستان میں رول آف لاء میں، ٹرانسپیرنسی میں اور گورننس میں اور ڈیموکریسی میں ہمیں بالکل باٹم مطلب مارکس دیے ہیں، فیلنگ مارکس دیے ہیں. تو جب وہ چیزیں یہ انویسٹرز اور لوگ دیکھتے ہیں، وہ کون آ کے پاکستان میں انویسٹ کرے گا؟ صاحب کل جو پی ٹی آئی کا احتجاج تھا، وہ حکومت سے لوگ پہلے بھی ناراض تھے. جس طرح گجرات نے تو احتجاج ختم کیا، کارکنوں نے احتجاج بھی کیا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دوسرا سوال میرا تھوڑا ہٹ کے سکتے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے کل نواز شریف سے رابطہ کیا ہے، کیا وہ ان کے ساتھ ملے ہیں؟
مولانا صاحب اور نواز شریف یا شہباز شریف کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا، ان کی میٹنگ میں یہیں پہ مصروف تھا، پر یہ احتجاج ایک دن کا ہی احتجاج تھا، اور جب احتجاج یا لمبا کرنا ہوگا وہ لیڈرشپ ڈیسائیڈ کرے گی، پارٹی ہمیں احکامات دے گی اور ہم لوگ کریں گے۔ ورکر ہیں، یہ بھی ورکر ہے، میں بھی ورکر ہوں، ہر جگہ پہ ہم لوگ سامنے فور فرنٹ پہ رہے ہیں۔ وہ سب سے بڑا آپ دیکھیں پروٹیسٹ یہاں پہ ہوا ہے، پشاور میں ہوا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ گھنٹوں لوگ آئے اس گرمی میں، تو پنجاب میں لوگ نکلے۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ ویژولز دیکھیں کہ مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ کشمیری مسلمانوں کے اوپر فائرنگ، ٹیئر گیس شیلنگ کر رہی ہے، اور یہاں پہ پنجاب پولیس اور باقی لوگ ہمارے نہتے لوگوں پہ ٹیئر گیس شیلنگ کر رہی ہے اور ڈنڈے مار رہی ہے، اور ریحانہ ڈار صاحبہ کو جس طرح اس ایجڈ خاتون کو انہوں نے جس طرح گھسیٹ کے اندر ڈالا پریزن وین کے، کنڈم میں کرتا ہوں، شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو۔ شاید خٹک صاحب آپ بات کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں اور زیادہ تر عوام جو ہے نا یہ اعتراض کر رہے ہیں صوبائی حکومت میں کہ ایک طرف یہ آپریشن کی منظوری دیتے ہیں اور دوسری طرف ہمارے ساتھ جو ہے جلسوں میں شریک ہوتے ہیں، تو کیا صوبائی حکومت کی مرضی سے یہ آپریشن ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا میں؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ یہ اپوزیشن پارٹی جو خیبر پختونخوا میں ہیں یہ تو خیراتی پارٹیاں ہیں، ان کو تو وہ ٹاس والی ہیں، اور ان کو تو خیرات میں وہ سیٹیں دی گئی ہیں۔ جو پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں تھیں وہ ان کو خیرات میں دی گئی ہیں، تو خیراتی پارٹی کا کیا ان کا یہ ہمارے ساتھ مقابلہ کرے نا، ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں، ان کی تو بات کوئی وہ میں کرتا نہیں۔ اور جو گورنر یہاں پہ بیٹھا ہے اس کو کہیں پہلے اپنی سیٹ علی امین خان سے یا فیصل امین خان سے جیت کے دکھائے، بات کی باتیں بعد میں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر بھائی نے ڈیٹیل میں جو چیزیں تھی آپ کے سامنے رکھ دی، میں مختصر بات کروں گا۔ پہلے 8 فروری کو پاکستانی قوم نے جس طریقے سے عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا، 9 فروری کو اس کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا۔ جو ان کی کیلکولیشنز تھی کہ جی تحریک انصاف سے بلے کا نشان لے لیا گیا ہے، تحریک انصاف دوبارہ جو ہے وہ ایوان کا حصہ نہیں بنے گی، تحریک انصاف جو ہے وہ سسٹم سے نکل چکی ہے، لیکن پاکستانی قوم نے 8 فروری کو جو ایک خاموش انقلاب لے کے آئے، تو 9 فروری کو انہوں نے فارم 47 کے ذریعے ہمارے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا۔ اس وقت بھی سہولت کار جو سابقہ چیف جسٹس فائز قاضی عیسیٰ تھا، اس نے سہولت کاری کی۔ اس دن ہم سے بلے کا نشان لیا گیا جس دن ہمیں نشان الاٹ ہونا تھا، لیکن اس کے بعد بھی ان کی روح کو تسکین نہیں ملی، اور چونکہ نان پولیٹیکل یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کٹ پتلی لوگ جو ہے وہ ایوان کے اندر بیٹھے رہیں اور ان کے جو احکامات ہیں وہ فالو کرتے رہیں۔ لیکن جب ایوان کے اندر ہم آئے، جب کٹ کٹ کر کے ہمارے 92-93 MNAs اسمبلی کا حصہ بنے، تو پھر بھی ان کی روح کو تسکین نہیں ملا۔ ہمارے ممبران قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے وہاں پہ ریکاؤنٹ شروع ہے، ان کو فارغ کیا گیا، لیکن جب ان کو لگا کہ جی ان 4-5 MNAs کے فارغ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تو جو بجٹ کا اجلاس یا جتنی بھی اجلاس تھی پاکستان کی تاریخ میں جو سب سے بہترین اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی تھی ایوان کے اندر، وہ تحریک انصاف تھی، کیونکہ ہم ان کا جو مکروہ چہرہ تھا یا ان کو ہم شیشہ دکھا رہے تھے، یا انہوں نے جو اس وقت ملک کے اندر مہنگائی یا جتنے بھی ایشوز تھے ہم ان کے اوپر پازیٹیو ڈیبیٹ کر رہے تھے، پاکستانی قوم کو چینی کی ایشو کے اوپر، گندم کی ایشو کے اوپر، سب چیزوں کے اوپر آگاہ کر رہے تھے۔ لیکن دوبارہ قاضی فائز عیسیٰ سابق چیف جسٹس، اس نے 26ویں آئینی ترمیم میں دوبارہ سہولت کاری کی، اور اس سہولت کاری کے نتیجے میں عدلیہ کو مفلوج کیا گیا۔ آج آپ نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں سنا ہوگا کہ اپوزیشن لیڈر کو آپ ایوان سے نکال دیں، اس کو ڈسکوالیفائی کر دیں۔ آپ نے وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی ہوتے دیکھا ہوگا، لیکن کسی اپوزیشن لیڈر کو نہیں نکالا گیا۔ یہ چاہتے ہیں کہ جو اس سے پہلے راجہ ریاض جیسا ڈمی کوئی اپوزیشن لیڈر ان کو ملے، تاکہ ان کے جو فیصلے کرنے ہیں الیکشن کمیشن کے حوالے سے اس میں آسانی ہو۔ اس وقت ملک میں جو بھی ہو رہا ہے اس کی تمام ذمہ داری جو ہے یہ سہولت کار قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اگر قاضی فائز عیسیٰ سابقہ چیف جسٹس سہولت کاری نہ کرتا 26ویں آئینی ترمیم میں، تو آج عدلیہ آزاد ہوتی، آپ کو انصاف ہوتا نظر آتا، آپ انصاف دیکھتے۔ ابھی عمر ایوب صاحب نے جو اپنے کیسز کے متعلق بتایا، ایک جگہ جہاں پہ یہ موجود ہی نہیں ہے، عمر ایوب صاحب ہری پور میں موجود ہے، FIR میاں والی میں کر دو، FIR سرگودا میں کر دے، FIR فیصل آباد میں کر دے۔ یہ کوئی
जिन ने एक जगह भी और दूसरी जगह भी में सिंध के बारे में, सिंध में जो कनाल्स का इशू उठा था वो हमने उठाया था 6 कनाल्स का, जिसकी इजाज़त आसिफ अली जरदारी ने 8 जुलाई को दी थी 2024 को। तो चीनी का स्कैंडल, गंदम का स्कैंडल, महंगाई का स्कैंडल, ये सारी चीज़ें हम लोग जब सामने लाते हैं और फिर जिस वक्त पाकिस्तान इंडिया की जंग छिड़ती है तो शहबाज शरीफ को हम लोग बार कहते रहे कि पहले स्ट्राइक करो, जिस तरह के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हिंदुस्तान पे हमला किया, उन्होंने कहा था मैं सोचूंगा बाद में पैरवाल करूंगा। 4-5 दिन वो शख्स पता नहीं स्विमिंग अपने स्विमिंग पूल में करता रहा, काम उसने 0/0 ही किया। जी ये बड़ा बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखें चीफ जस्टिस साहब को पिछले हफ्ते मैंने एक खत लिखा था और उनकी मुझे मंगल के दिन उनके स्टाफ में से एक साहब ने मुझे कॉल की कि जी चीफ जस्टिस साहब आपसे 2 बजे मिलना चाहते हैं। मैं इसलिए आपको ध्यान को ना ख़राब करें, चंद यहाँ पे दुनिया की चमकदार चीज़ों से अल्लाह का खौफ करें, सूरह मायदा की आयत नंबर 8 का मुताला करें। रब ने वहाँ पे अल्लाह ताला ने साफ बयान किया है कुरान शरीफ में कि अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को मतलब वो अपने खुदा के खौफ के बाद, रब के खौफ के बाद जिस चीज़ को वो पसंद करते हैं वो अदल है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है जज साहिबान के ऊपर। और जो गलत कोर्ट में मिलेंगे तो उनको मैंने बताया उस दिन, मैंने कहा जी जो दीवार पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि मेरे खिलाफ और शिबली फराज साहब के खिलाफ तो कन्विक्शंस होंगी, वो पहले बता दिया था हमने, क्योंकि नज़र आ रहा था जिस तरह के वो कोर्ट ट्रायल शेख जावेद इकबाल जज ATC कर रहे थे, वो तो लिखी हुई जजमेंट उनको कहीं से आ गई थी तो उन्होंने पढ़ के सुना दिया, अल्लाह खैर सलाह। तो लिहाजा उन्होंने कहा हम लोग जब पेशावर में मिलेंगे तो इसका मतलब क्या है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमारे लिए बहुत मोहतरम है और एहतराम भी जुडिशरी का करना चाहिए, पर इसका मतलब ये है कि वो रिट अपनी जो है वो इम्पोज नहीं कर सकते, उसको क्या कहते हैं इनेबल उसको मतलब मनवा नहीं सकते हैं, गारंटी नहीं दे सकते हैं कि जी इस शख्स को जो 2 लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं उनको कोई अरेस्ट नहीं करेगा। ये जिस वक्त मुल्क में मसला आ जाए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी कोई ऐसी ताकतें, ऐसी कुव्वतें हैं कि वो कहें कि जी हम लोग मानते नहीं हैं, जो मर्जी आप ऑर्डर करें हम लोग नहीं मानते हैं। इफ्तिखार चौधरी साहब के बारे में लोग बहुत कुछ कहते होंगे, पर एक बात है उनकी, वो अपनी, ये मेरे वकील साहब, हमारे सीनियर वकील साहब भट्ट साहब मौजूद है, वो अपनी रेट मनवाते थे, लोगों को वहाँ पे कटेड़े में खड़ा करते थे। लिहाजा ये वो हक़ाइक़ हैं जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। ये आखिरी सवाल है, क्लैरिफिकेशन भी है। यहाँ पे PTI की क़यादत जो है पूरे पाकिस्तान में निकल रही है और इमरान खान की आज़ादी के लिए, लेकिन दूसरी जो जानिब जो है वो एक सवाल उठा है कि उसका बेटा कासम जो है अमेरिका में इमरान खान की के लिए लॉबिंग करता आज़ादी के लिए और ट्रंप को जो है वो ललकारता है कि वो इसमें अपना किरदार अदा करे। किस पे ज़्यादा क्लैरिफिकेशन है? देखिए जी यहाँ पे मैं ये बात करूँगा, मरहूमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और उनकी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने बाकायदा लॉबियस्ट हायर किए थे अमेरिका में अपने हकूक़ के लिए, क्योंकि आप माने या ना माने वो एक पावर सेंटर है। बरतानिया भी यही है और आपके मुख्तलिफ ममालिक हैं। मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप कहाँ पे गई थी? वो वहाँ पे सऊदी अरब में जाके सहूर पैलेस था, वहाँ पे वो मुकीम थे। सहूर पैलेस किसने दिया था? वो किराए पे तो नहीं लिया था ना उन्होंने, किसी ने उनको दिया था रहने के लिए। आपने जिंदाल का नाम सुना है, सचल जिंदाल, उनके मरासिब जो है वो कहाँ से हुए? उनकी स्टील मिलें किसने कहाँ पे लगाई? आपकी सऊदी अरब में कौन पार्टनर था इनका? जब ये पाकिस्तान हिंदुस्तान की अभी जंग हुई है, मुझे शरीफ ख़ानदान का, नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, मरियम नवाज का, हुसैन का, हसन का, किसी भी अंडा बच्चा शरीफ फैमिली का उसकी एक स्टेटमेंट मोदी के खिलाफ या हिंदुस्तान के खिलाफ इस जंग के दौरान मुझे एक बता दें। हम तो रोज़ाना ट्वीट्स कर रहे थे, रोज़ाना बयान दे रहे थे। मुझे डबल निमोनिया था, अस्पताल के बेड से ऑक्सीजन लगी थी, वहाँ से मैं बात कर रहा था, ट्वीट्स कर रहा था, बयान दे रहा था। उनमें से एक शख्स ने भी कोई बयान कहीं पे दिया हो? शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू।